ایک جو بڑی جو ہرڈل تھی وہ میرے خیال میں سائیڈ لائن اس کو ختم کر دیا گیا. جو پاکستان تحریک انصاف میں ظاہر ان کے جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے اندر ان کا حلقہ مولانا صاحب کا ایک ہے ڈی آئی خان, تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ سیاست ان کی کانسٹیچوئنسی ایک ہے, تو بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیتے تھے. لیکن چونکہ کے پی کے اندر لیڈرشپ جنید اکبر صاحب کے پاس آ گئی ہے پارٹی کی, تو وہ اس میٹنگ میں موجود تھے. تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اندر سے جو بانی پی ڈی آئی کی بھی انڈورسمنٹ ہے, انہوں نے کوئی نکی جی ہاں کی ہوئی ہے کہ مولانا صاحب کو ساتھ لے کے آگے چلیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی آگے لے کے چلیں. لیکن جو مذاکرات کا عمل ہے وہ 3-4 ملاقاتیں ہوئیں, اس کے بعد خیال یہی تھا کہ یہ کچھ سمجھ جائیں گے, لیکن اب لگ رہا ہے کہ جیسے ختم ہو جائے وہ دیٹ پارٹ از اوور. عرفان صدیقی صاحب کیا فرما رہے سنی. دعوت دیتے ہیں پی ٹی آئی کو اس حوالے سے؟ ہم کوئی دعوت ہم نہیں دیتے, دعوتیں دینے کا موسم تمام ہو گیا ہے. جب ان کا وہ جی بھر جائے جلسوں سے, جلوسوں سے, ہنگاموں سے, 9 مئی سے 6 نومبر جیسے کاموں سے جن کی طرف وہ دوبارہ چلے گئے ہیں, اور وہ ضرورت سمجھیں گے کہ ہمیں سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں, تو پھر آئیں, پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں. لیکن ہم کوئی نہ پیشکش کر رہے ہیں انہیں, نہ انہیں بلا رہے ہیں, نہ انہیں ان کی کوئی دعوت دے رہے ہیں. ناظرین, دوسرے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ سیاست کے اندر جو ہے ویک از اے لانگ ٹائم, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اٹ از اوور نو, یہ جو نیگوسیشنز یا مذاکرات آپ نے کرنے تھے؟ یہ بتائیے گا جو حکومت کے ساتھ مذاکرات تھے اب وہ دروازہ مکمل بند ہو چکا ہے؟ دیکھیں مذاکرات انفارچونیٹلی ناؤ اٹس اے گان سٹوری ناؤ, میرا خیال ہے ہسٹری ناؤ, اٹس آلموسٹ اے ہسٹری. لیکن دیکھو پالیٹکس میں کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوا کرتا, آپ کسی کی بھی طرف وقت سے کچھ پوائنٹ بھی آف ہو نو ریٹرن سکتا. نہیں دیکھو, ہم نے جو مطالبات رکھے تھے پہلے اعلانس کیا تھا کہ ہائی ہلو کے لیے مذاکرات نہیں ہے, فوٹو سیشن کے لیے مذاکرات نہیں ہے, ملک کے بڑے سنجیدہ معاملات تھے اور سیاسی تھے, اور ان کے حل کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہ حل ہو ضرور, اور سیاسی طور پہ اور سب لوگوں کے نقطہ نظر کو سنا جائے, اور اس پہ تو 2 مختصر مطالبات رکھے تھے, اس کے پیش نظر پیش رفت ہونے چاہیے تھے, جو انفارچونیٹلی نہیں ہوا. آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کہ ایک سائڈ پہ کانفیڈنس ہے, ایک سائڈ پہ کانفیڈنس آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے, سو آپ کی کیا اسسمنٹ ہے اس حوالے سے؟ مذاکرات کامیاب نہیں ہو گئے تھے, پی ڈی اے کی حکومت کے مذاکرات تو کامیاب ہو گئے تھے. تو بڑی نفیس سنائی نہیں, وہ ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ سنائی جا رہی تھی کہ بھئی کامیاب ہو چکے ہیں مذاکرات, اٹس اونلی میٹر آف ٹائم, اب تو خالی رسمی کارروائی چل رہی ہے, معاملات ہو چکے ہیں. تو نہیں ہوا ہے, ناکام ہو گئے. آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, ناکام ہو گئے. آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, ناکام ہو گئے. مذاکرات ابھی اپیرنٹلی تو جو پارلیمان کے اندر مذاکرات ہوتے ہیں. بابر صاحب, آپ کو میں نے ان مذاکرات کی کبھی کامیابی نہیں, مجھے پتا ہے صاحب, وہ ان کی بات ہی نہیں کہہ رہے کہ یہ تو بات ناکام نہیں ہونے چاہیے تھے, مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے تھا. سیاسی جماعتوں کا آپس میں رابطے ہونے چاہیے, لیکن ابھی ایک جو گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے اپوزیشن, اس سے مولانا کی قیادت میں آنے کے بعد حکومت کے لیے واقعی مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن اس وقت تک جو بات کر رہے ہیں کہ جی اگر تشویش, آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے چہرے پہ کوئی تشویش ہے, تو وہ مولانا کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ مولانا کی ایک اسٹریٹ پاور ہے, مولانا کی ایک حیثیت ہے, مولانا کے ساتھ آنے میں دیگر جماعتوں کو فیس سیلنگ ملے گی. پی ٹی آئی کی سیاسی جو ہے وہ قبر کھودی جا رہی تھی, لیکن اس کو اگر بچنا ہے اس سے تو مولانا کی قیادت میں آنا پڑے گا. مولانا ہی ان کو بچا سکتا ہے. جو ڈوبتی کشتی ہے, کیونکہ اپنے تمام کے تمام آپشنز ایگزاسٹ کر چکی ہے, مذاکرات والا, سڑکوں والا, جلسوں والا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جی سوابی کا جلسہ بڑا کامیاب تھا, سوابی کے جلسے کے بعد پھر کیوں آپس میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے, بیانات آ رہے ہیں, کبھی شوکت یوسف سے ہی کا آ رہا ہے, کبھی کس کا آ رہا ہے کہ جناب کس نے جنید اکبر صاحب پر کیوں پوچھتے ہیں کہ کون بندہ کتنے بندے لے کر آیا ہے. یعنی 10,000 کا مجمع آپ نے اکٹھا کیا ہے مر کر, آپ کی حکومت ہے صوبے کے اندر, تو بڑی کمزور وکٹ پر آ چکی ہے. اور یہاں ہی سوابی پر اگر مولانا جلسہ کریں تو یہاں پر 50,000 کا جلسہ بھی کر سکتے ہیں مولانا. یہ ہے مولانا فضل الرحمان. تو مولانا کے ساتھ آنے میں ان کی سیاسی بچت ہے, اور مولانا کو لیڈر ماننا ہوگا.